اس گاؤں میں سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عمر علیہ السلام، سیدنا ہلاک علیہ السلام، سیدنا ذنون علیہ السلام، سیدنا ہاروت علیہ السلام اور سیدنا ہمروز علیہ السلام کی قبور ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اس مقدس سفر میں چلتے چلتے ہم اب سیدنا یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہو جائے اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس نے اپنے پیارے حبیب سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس فقیر کو پوری دنیا میں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبور یا مقامات ہیں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ یہ سعادت میرے لیے ایک نعمت ہے۔ آج یہ فقیر شام کے بارڈر کے قریب اس خوبصورت علاقے کی طرف جا رہا ہے جہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں 8 انبیاء علیہ السلام سے منسوب مزارات و مقامات ہیں، جہاں ہم مل کر حاضری کا شرف حاصل کریں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مل کر دعا کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری حاضری ہوگی سیدنا یونس علیہ السلام سے منسوب مقام پر، جو اسی گاؤں میں ایک پہاڑی پر واقع آبادی کے اندر ایک پرانے قبرستان میں موجود ہے۔ ناظرین، اس سے اگلا ویلاگ بہت اہم ہے، اسے دیکھنا نہ بھولیے گا، جس میں ہم ایک ایسے نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جن کا نام آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، اور اس نبی اللہ کو رات کو اپنی قبر سے باہر تشریف لاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور ان کے مزار اقدس پر پاگل پن اور دیگر ذہنی امراض میں مبتلا مریض شفا پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، چلتے چلتے ہم جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی قبر ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ سے نسبت والا ایک مقام فلسطین کے شہر الخلیل میں ہے، جہاں اس فقیر کو کم و بیش 5 سال پہلے حاضری کا شرف ملا تھا۔ فرشتوں کو مقدر ہمیں دے کے آیا ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے ان کی دعا کو سنا اور پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، حضرت کے قدموں سے لپٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے دکھ کا افسانہ سناتی ہے، اپنے دکھ کی داستان سناتی ہے، تو رب کی بارگاہ کرم کرنے والی بارگاہ ہے۔ وہ بارگاہ اپنی رحمت کی چادر ہم جیسے گناہ گار و خطا کروں پہ جو دور دراز سے اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ بارگاہ ہماری سفارش کرے گی، وہ سفارش ہوتی ہے اور ادھر سے کرم کی بارش برستی ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ آپ کی نسبت والے اس دوسرے مقام پر آج ہم حاضر ہیں۔ فاتحہ شریف اس فقیر نے پڑھی ہے اور دعا آپ کے لیے کی ہے۔ یہ حضرت کا کاشان اقدس ہے، کئی میٹر لمبی قبر اطہر ہے۔ یہ میرے بالکل پیچھے انبیاء علیہ السلام کی نسبت والا یہ گاؤں ہے، اور یہ علاقہ شام کے بارڈر کے قریب ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم،
آپ کی نسبت والا یہ مقام کئی میٹر لمبی قبر اثر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقدس و معمر گاؤں ہے جہاں 8 انبیاء علیہم السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جہاں بھی انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہوں، صحابہ کرام کی قبریں ہوں، تو ان کے ساتھ عوام الناس کی بھی اور خاص طور پہ اولیاء اللہ، سلف صالحین کی قبور ہوتی ہیں۔ ان قبروں کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں، ان کے قبور کے ارد گرد دفن ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور جنت البقیع اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قبریں ہمیں یہ درس دیتی ہیں، یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان تو اس دنیا میں چند سانسوں کے لیے آیا ہے، چند دنوں کے لیے آیا ہے، چند گھنٹوں کے لیے آیا ہے، چند لمحوں کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں تیری مہلت کتنی ہے، لیکن مر کے تو نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو اس حال میں تو اپنے رب کی طرف جا کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک جناب ہمارا خاتمہ ان لوگوں میں کرے کہ جو نفس مطمئنہ والی کیفیت والے لوگ ہیں، کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ پاک کی رحمت آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کرے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا یونس علیہ السلام، نبی اللہ سیدنا یونس علیہ السلام کا کاشانہ اقدس ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خیر عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے اور بارہا دفعہ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مشن ہے جہاں جہاں انبیاء ہیں، جہاں جہاں صحابہ ہیں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ حاضری دوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا ملک الحمدللہ نہیں ہے جہاں اللہ نے حاضری کا شرف عطا نہیں فرمایا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف ملا، انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا۔ میں اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ سبز گنبد کو اگر دو پر ملے مجھ کو، مدینے کی زمین۔ ہم جانے سے پہلے دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں فاتحہ شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ یا سیدنا یونس علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ کے وسیلے سے اور آپ کی بارگاہ کے وسیلے سے ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ ہم پہ کرم کر دے، فضل کر دے اور خاتمہ بالایمان فرمانا اور حضور علیہ السلام کی امت میں رکھنا اور ہم سے ایمان کی دولت واپس نہ لینا۔ مولا ہماری نسلوں میں کوئی بے ایمان گستاخ رسول پیدا نہ ہو۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔